سارے پریس کے بھائیوں کو عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی انفارمیشن کمیٹی کی طرف سے سلام. آج ہم آپ لوگوں کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی کچھ زبردست کارنامے لے کر آئے ہیں، کیونکہ پچھلے چند دنوں سے حکومتی جو وزراء ہیں وہ ٹی وی پہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں اور اپنی حکومت کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. تو تھوڑی بہت تعریف ہم نے کہا ہم بھی ان کے ساتھ ایڈ کر لیں. بھائیوں، آپ کو پتہ ہوگا شاید ایک دن پہلے منڈے والے دن پشاور میں رکشہ ڈرائیورز ایسوسی ایشن کی بہت بڑی ہڑتال تھی. پشاور میں 80,000 سے زائد رکشے چلانے والے ہمارے بھائی ہیں جن کو پچھلے سال سے صوبائی حکومت کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کام اور روزگار سے نکالنے کی چکروں میں ہے. ہم ان کے ساتھ بیشتر دفعہ بیٹھے ہیں، بات کی ہے. اب ان کو آدھے سے زیادہ پشاور ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے اس بیسس کے اوپر کہ اس روٹ کے اوپر BRT چلے گی. پاکستان کی مہنگی ترین BRT کو فیزیبل بنانے کے لیے ان کو غریب رکشے ڈرائیورز اور ان کی چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیٹ پہ لات مارنے کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی کہ ایٹ لیسٹ وہ ٹیبل پہ آئے اور ان مجبور لوگوں کی بات سننے کے لیے راضی ہوئے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب اور صوبائی وزراء نے اس ٹاپک پہ نہ میرے میسیجز کا جواب دیا، نہ میرے فون اٹھائے. تو جب ان سے بات کی کہ جی ان کے لیے پھر کوئی گولڈن ہینڈ شیک ہونا چاہیے، کوئی اس طرح کا ان کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹیو روزگار پیدا کریں، تو جواب یہ آیا کہ جی ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسوں کی بہت تنگی ہے. پھر جی آج صبح آپ یقین کریں میں نے بہت افسوس کے ساتھ یہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے جس میں 11.5 کروڑ روپے کی گورنر ہاؤس نے 3 بلٹ پروف گاڑیوں کے لیے ایک اپلیکیشن کی منظوری بھجوائی ہے چیف منسٹر کو وتھ دس پلی کہ جو ایگزسٹنگ گاڑیاں ہیں وہ 2014 کے ماڈل کی ہیں، ناٹ ٹرسٹ وردی، ناٹ روڈ وردی. اور ان کو مطلب پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کو فاٹا آنے جانے میں اتنے مسائل اور اتنی تکالیف ہیں کہ ان کو لیٹسٹ BMW گاڑیوں کی ضرورت ہے. تو یہ مجھے سن کے بہت افسوس ہوا کہ ان کی جو پرائیورٹیز ہیں وہ کیا ہیں. ایک طرف 80,000 لوگ، ان کے خاندان، ان کے بیوی، ان کے بچے، ان کی ساری عمر کی جمع پونجی اور سٹرگلز، اور دوسری طرف پہ آپ کہہ سکتے کہ ایک بادشاہانہ ایک ان کا سوچ، ان کا فکر، ان کا دماغ. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عام عوام کی جو مسائل ہیں، ان کی جو تکالیف ہیں، اس سے جتنی دور یہ حکومت ہے کبھی شاید کوئی ہمارے ماضی میں کوئی حکومت نہیں رہی ہوگی. کچھ انفلیشن کے بارے میں آپ لوگوں سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور ہر کھانے پینے کی جو اشیاء ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے، لوگوں غریب کیا کہ سفید پوش مڈل کلاس لوگوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گئی ہے. اس پہ ہمارے ممبر صلاح الدین خان ہیں، وہ آپ لوگوں کو تھوڑا بریف کریں گے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ کرنٹ گورنمنٹ جب یہ 2018 سے پہلے جب گورنمنٹ میں نہیں آئی تھی تو اس وقت سونامی کی باتیں ہم سنتے تھے، آپ بھی سنتے تھے، اور ٹری سونامی کی بات ہوتی تھی. اب ہمیں یقین آیا کہ سونامی تو واقعی آئی ہے، لیکن مہنگائی کی آئی ہے، انمپلائمنٹ کی آئی ہے. یہ ان کی انمپلائمنٹ اور انفلیشن کا ان کے ریٹ جو اس کے بارے میں IMF کی ایک رپورٹ آئی ہے جو میرے پاس ہے اور میں شیئر بھی کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. تو اس کے مطابق اس سال پہلے سے جو بے روزگاری ہے اس میں مزید 1.5% کا 1.5% کا اضافہ ہوگا. اسی طرح جو انفلیشن افراط زر قیمتوں کے روپے کی قدر میں، اس میں جو حکومت جو پریڈکٹ کرتی ہے
وہ ہے 6.5% کہ اس میں اتنا اضافہ ہوگا، لیکن آئی ایم ایف اس سے ڈفر کرتی ہے اور آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس سال افراط زر 8.7% اس میں مزید اضافہ ہوگا پچھلے سال کے مقابلے میں۔ اسی طرح سالانہ انفلیشن ریٹ یہ 9.05% رہا پچھلے ماہ مارچ میں، یہ اتنا رہا۔ اسی طرح ایک طرف انفلیشن اور ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، دوسری طرف قیمتیں یہ اس کا جن یہ مہنگائی کا جن ان سے قابو نہیں ہو رہا۔ خوراکی مواد، کلودنگ، بیوریجز، یہ سارے ان کی قیمتیں متواتر سال ہا سال بڑھ رہی ہے، اور پچھلے سال کے مقابلے میں صرف چند ایک کی کمپیریزن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خوراکی مواد اب یہ اس سال 11.58% اور بڑھے گی پچھلے سال جو کہ 9.74% تھا، اس کے مقابلے میں اس سال یہ مزید خوراکی مواد کی قیمتیں بڑھیں گی۔ اسی طرح کپڑے کے جوتوں کے پرائسز یہ پچھلے سال 11.3 تھے، اس سال مزید اس میں 10.72% کا اضافہ ہوگا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی پرائس کیا تھی، اس میں پیٹرول کی پرائسز میں پچھلے سال کے مقابلے میں مزید 8.76% کا اضافہ ہوگا، اور یہ سب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بیکاز آف کووڈ پینڈیمک جو پچھلے سال تھا اب بھی ہے، اس کی وجہ سے پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی پرائسز وہ ایٹ دا لویسٹ تھی، اور اس کے باوجود ان کی حکومت، ان کی ڈیلیوری کا ان کی یہ حالت ہے۔ اسی طرح نیکسٹ راوالا، اور یہ جو اسی طرح بجلی کی قیمت 43% مزید بڑھی ہے، اور یہ اس بجلی کی قیمت بڑھی ہے جس کے بل خان صاحب کنٹینر پہ پاڑا کرتے تھے، اس کی قیمت 43% انہوں نے بڑھائی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کی بیورو آف سٹیٹسٹکس یہ ان کی رپورٹ ہے۔ اسی طرح کموڈیٹیز کی ایگز کی پرائس 48% بنی ہے، چکن کی پرائسز 36% بڑھی ہے، کوکنگ آئل کی پرائسز 15% بڑھی ہے۔ اور جب میں آ رہا تھا تو ہمارے آفس بوائے اس پروونشل اسمبلی میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ ایک ٹن اس کا 2200 روپے میں لیا کرتے تھے، اور اب یہ 2.5 سال میں اس کی قیمت 4500 ہو گئی، 4500، آلموسٹ ڈبل دا فگر۔ تو اسی طرح جب یہ آئے تھے تو ڈالر کی قیمت تھی 131.82، اور اب اس کی قیمت 169 روپے ہے، اور سب سے ہائیسٹ ان کی ریکارڈ ہوئی پچھلے ماہ فیبرری میں ان کی 170 تک پہنچ گئی ہے۔ تو یہ ان کی چند یہ پرائس ہائیک، ان امپلائمنٹ، ان کی چند چیزیں جو ہم اپنے ساتھ، اور آئی ایم ایف کو رپورٹ جنہوں نے ان پہ نظر ڈالی ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ ہم نے مزید جانا ہے؟ چلیں، تھینک یو، شکر ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت ایماندار آدمی ہے، ورنہ ہم سب گھاس ہی کھا رہے ہوتے اب تک۔ اگر کوئی سوال ہے آپ لوگوں کے تو پلیز جی بتائیں۔
نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح ہے کہ دیکھیں جی، ہم نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ پی ڈی ایم کو جوائن کیا تھا. ہمارا جو منیمم کامن ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ ہم سب یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ حکومت نہ صرف سلیکٹڈ ہے بلکہ نااہل ہے، انکمپیٹنٹ ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک عذاب ہے، اور اس عذاب سے ہم آبویسلی اکیلے نہیں لڑ سکتے. ہمیں مل کے اپنی قوت کو جوائن کر کے پاور کے ساتھ ان کو ہٹانے کی ایک جدوجہد کرنی چاہیے. ہم کچھ عرصے سے فیل کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ سوتیلوں والا سلوک پی ڈی ایم میں کیا جا رہا تھا، لیکن کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی ایک چھوٹی پارٹی ہے، ہمارے اتحاد میں رہنے کا بہت زیادہ تجربہ ہے، ہمارے بڑوں نے ہمیں بہت سکھایا ہوا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ کیسے اپنے روابط قائم کرتے ہیں. تو ہم نے بہت ساری باتوں کو اوور لک کیا، اینڈ فار دا گریٹر کاز آف پی ڈی ایم ہم چپ رہے. لیکن پھر جو ایک حیرت انگیز قسم کا شو کاز نوٹس ہمیں بھیجا گیا، جس کو ہم سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کو کسی اور پارٹی کا عہدیدار شو کاز نوٹس بھیجے، یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے. کل سے جب سے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے، تو جو اب اس جو نئی پی ڈی ایم کو میں کہوں گی ایک فارورڈ بلاک آپ کہہ سکتے ہیں اس پی ڈی ایم کا، کیونکہ پی ڈی ایم تو 10 جماعتوں پہ مشتمل ایک وہ تھا جو سب کا ایک اتحاد تھا. اور جس میٹنگ میں یہ شو کاز نوٹس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس میٹنگ میں نہ عوامی نیشنل پارٹی کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں کو بلایا گیا تھا. تو جن لوگوں نے یہ فیصلہ لیا تھا، ان لوگوں کو، اس اتحاد کو میں پی ڈی ایم سمجھتی ہی نہیں، کیونکہ وہ ایک انکمپلیٹ نمبر آف پیپل تھا. تو اگر وہ ہمیں بلاتے، ہمارے جو نمائندے ہیں پی ڈی ایم کے جماعت میں، وہ کلیئرلی اپنا موقف بیان کرتے، ہماری پارٹی کا موقف بیان کرتے. عوامی نیشنل پارٹی نے کھلے عام ایک پی ڈی ایم کی بانی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر کو ووٹ دیا ہے. ہم نے گورنمنٹ کے ممبر کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے رات کے اندھیرے میں چھپ کے کسی کو ووٹ نہیں دیا. لیکن انہوں نے پہلے میٹنگ سے ہمیں ایک طرف کر دیا، پھر اس طریقے سے ہمیں شو کاز نوٹس بھیج دیا. تو ہم ایک 100 سال پرانی تحریک ہیں، ود اور وداؤٹ پی ڈی ایم ہم نے اس حکومت کی مخالفت کرنی ہے. ہم نے ان کی جو کوتاہیاں ہیں وہ آپ سب کے سامنے اور عوام کے سامنے لانی ہے. دیکھیں جی، حکومت کو ہم نے تب فائدہ پہنچایا ہوتا اگر ہم آج بیٹھ کے اپوزیشن کی جماعتوں کی برائی کر رہے ہوتے، نہ کہ حکومت پر تنقید کر رہے ہوتے. اپوزیشن بے شک اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے اتحادی بن گئے ہیں یا حکومت دودھ کی دھل گئی ہے. حکومت جیسی تھی اسی طرح نااہل اور سلیکٹڈ ہے، اور ہم اسی طرح اپنی حکومت پہ جو ہمارے ضابطے اخلاق میں رہ کے جو ایک تنقید کرنے کا طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے ہم ان کو جو شارٹ کمنگز ہے وہ ہائی لائٹ کرتے رہیں گے. دیکھیں جی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ ہمارے ایسے دوست ہیں جن کی پارٹیز، جن کے بڑوں کو اسٹیبلشمنٹ نے فارم کیا، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گروم کیا، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں سپورٹ کیا، وہ عوامی نیشنل پارٹی جیسی پارٹی کو، جس مطلب ہم اور ہماری اتنی قربانیاں، ہماری اتنی شہادتیں، یہ وہ پارٹیوں کے لوگ ہیں جن کا ایک ناخون کو بھی نقصان نہیں پہنچا. یہ بیٹھ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے ان کی اسٹیٹمنٹس پہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتا تو انسان اپنی عزت نفس کی خاطر ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، اور یہی ہم نے کیا ہے. نہیں دیکھیں جی، ہم دیکھیں، اگر میں ایک بات کلیئر کر دوں، عوامی نیشنل پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم نے اپنی پارٹی کو اس ضم کر دیا ہے. ہم ایک
पार्टी रहेंगे इनफरादी तौर पर, और ऑब्वियसली हमें ये फीलिंग है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। देखिए जी, पिछले साल सवा से पूरी मुल्क और पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में है। हम जब अपनी सियासी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कोविड गाइडलाइंस कुछ ऐसी आ जाती हैं कि हमें अपनी सियासी सरगर्मियों को रोकना पड़ता है। हमारी सियासी सरगर्मियां, हमारी काविशें, हमारी कोशिशें फुल थ्रॉटल पे हैं। ये कोई बात नहीं है कि हम आवाम में नहीं जाते, अभी भी यहाँ से उठ के हम सब अपने अपने हलकों में ही जा रहे हैं, लेकिन लार्ज स्केल गैदरिंग्स और लार्ज स्केल एजिटेशन ड्यू टू कोविड हम फिलहाल नहीं करें। जैसी ज़रा सी ये वबा और वैक्सीनेशंस दोनों हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएं तो आप देखेंगे हम अपनी पार्टी का एजेंडा लेके आवाम के अंदर निकलेंगे और अब ये सारे मसले जो हैं हम आवाम की अदालत में हल करेंगे। देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिसको आप पीडीएम कह रहे हैं, मैं इसको मखसूस पीडीएम कह रही हूँ। मखसूस पीडीएम की तरफ से हमारे साथ फ़िलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर कोई राब्ता होगा तो जैसे कल हमने बैठ के पार्टी के थिंक टैंक ने मुशावरत के बाद ये फ़ैसला किया, इसी तरह मुशावरत के बाद ही हम कोई और फ़ैसला कर सकते हैं। हमारी पार्टी में इनफरादी तौर पर कोई फ़ैसला नहीं होता। देखिए जी, वली खान साहब ने तो वक्त से बहुत पहले और हालात के बिगड़ने से बहुत पहले एक पेशन गोई की थी। जब इन्होंने ये बात की तो हमने इनकी इस बात की वजह से पीडीएम को नहीं ज्वाइन किया, लेकिन हमने सारे पाकिस्तान को एक बात याद दिलाई कि हमारी रहबर तहरीक ने आज से कितने साल पहले ये बात की, एक पेशन गोई की थी। देखिए जी, लाइक आई सेड, ये बहुत सारी बातें हैं, हमारे ये इत्तेहादी रह चुके हैं, हम इन सब को ज़ाती तौर पे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट की नज़र से कर देखते रहेंगे। लेकिन अगर अब हम बातें इस तरह बताएं कि जिस तरह हमें शो कॉज नोटिस मिला है, तो पंजाब में हुकूमती जमात के साथ एक इत्तेहाद हुआ जिसके बेसिस पे इनके सेनेटर्स इलेक्ट हुए, और फिर वो सेनेटर भी इलेक्ट हुए जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे थे। तो इसके ऊपर कोई शो कॉज नोटिस नहीं जारी हुआ, इसके ऊपर कोई मुशावरती सेशन नहीं बुलाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेट के इलेक्शन हैं उसमें जब 2 जनरल सीट्स की मतलब हमारे नंबर्स थे, तो 6 मेंबर्स के साथ बेसिकली 5 मेंबर्स थे, उनके छठे मेंबर ने उस वक्त तक असेंबली में ओथ भी नहीं लिया था, ये क्लैरिटी भी नहीं थी कि अगर उनको ओथ लेने देंगे भी या नहीं। तो 5 मेंबर्स के साथ मुस्लिम लीग नून ने अपना तीसरा जनरल का कैंडिडेट खड़ा कर दिया, जिससे सारे जो अपोजिशन जमातें हैं इंक्लूडिंग JUIF, उनके जो कैंडिडेट थी उनकी पोजीशंस सबकी अंडर थ्रेट आ गई। इस बात पे किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई शो कॉज नहीं दिया। तो हमारे एक पीडीएम की इत्तेहादी जमात को वोट देने पे इतनी क्या दुनिया आखिर आ गई कि जी इतनी एक तज़हीक आमेज़ तरीके से इन्होंने हमारे साथ बिहेव किया है। हमारे ये खदशात थे जो हम अपने दिलों में रख रहे थे, अब क्योंकि ये बात खुल के सामने आई है तो हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही बात है आपकी, लेकिन देखें मैं ये आपको क्लैरिफाई कर दूं कि नहीं जी, ये पीडीएम इलेक्ट्रल अलायंस कभी भी नहीं बना। आज अगर आप देखें तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ JUIF और PTI का इत्तेहाद हुआ है। देखिए, इलेक्ट्रल अलायंस तक और नीचे जाने तक, एक चार्टर बनाने तक पीडीएम पहुंची ही नहीं थी जब उसमें ये दरारें आ गई हैं। तो दूसरी बात जो मेरे भाई ने आपको क्लैरिफाई की, वो जॉइंट पीडीएम के कैंडिडेट नहीं थे, वो एक मखसूस पार्टी के कैंडिडेट थे। बाकी पार्टियों ने उनको सपोर्ट करना बेहतर समझा, हमने अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करना, उस पर भी हमने किसी से कोई गिले का इजहार नहीं किया कि आपने मुस्लिम लीग नून को क्यों सपोर्ट किया, हमें क्यों नहीं सपोर्ट किया। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। इलेक्शन में हम कल सारे इकट्ठे मैदान में उतरेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे। तो इलेक्ट्रल अलायंस पीडीएम सिरे से था ही नहीं, हमारा मकसद कुछ और था, हमारा एजेंडा कुछ और था, और इस पीडीएम को तोड़ने वाला
والا اور ڈائیورٹ کرنے والا جو ٹریک ہے وہ مخصوص پی ڈی ایم کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے، ہم نہیں ہیں۔ دیکھیے جی، آپ اس کو قانونی کام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایک جس چیز کی ایک چارٹر نہیں ہے، آئین ہی نہیں ہے، وہ کس آئین کے تحت ہمیں شو کاز دے رہے ہیں؟ وہ کس اتھارٹی کے اندر ہمیں شو کاز نوٹس دے رہے ہیں؟ ہم نے جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا، ہم 2-3 دنوں سے پارٹی کے جو بڑے بزرگ ہیں ہم آپس میں مشاورت میں ہیں اور میجورٹی ڈیسیشن کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ نہیں جی، نہ ہم یقین دہانیاں کراتے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کوئی یقین دہانیاں کرتا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہی ہوں بھائی کہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی کافی رنجشیں تھیں جو ہم اپنے ساتھ چلا رہے تھے، جن کو ہم اگنور کر رہے تھے، لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے جس پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ جی یہ بات اب میں اور اگر رہوں یا اور اس چیز میں اپنا ٹائم گزاروں تو میں اپنی عزت نفس کو اس میں ہار دوں گا ایز اے پارٹی۔ تو ہم نے اس لیے اپنی پارٹی کا سوچ کے ہم نے اس چیز سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے ورکر کے بارے میں جی نہ مجھے کچھ پتہ ہے، نہ میں اس کے بارے میں آنسر کر سکتی ہوں۔ میں بھی آپ حکومت کی پریس کانفرنس میں ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔